وفاؤں کے تعاقب میں دشت جنون سے اٹھنے والی صدا زہرا۔ افسانہ، پورا نام تحریر فضل سبحان۔ کل نماز عصر کی اختتام پر جیسے ہی میں مسجد سے باہر آ رہا تھا، ادھیڑ عمر کا ایک شخص جوتے پہنتے ہوئے نہ جانے کیسے لڑکڑایا اور گرنے والا ہی تھا کہ میں نے لپک کر ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا بازو تھامتے ہوئے لاشعوری طور پر ہدایات جاری کر دی، آرام سے۔ اس نے بھی مڑ کر دیکھا اور جواباً کہا، بچ گیا، اللہ نے احسان کیا کہ ہڈیاں شکست سے بچ گئیں، اور پھر ایک مصنوعی قہقہا لگا کر جوتے کس دیے۔ میں نے سہارے کے طور پر اس کا بازو پکڑے رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے میری طرف شفقت بری نظروں سے دیکھا اور بغیر کچھ بولے اپنا بازو کچھ اس انداز سے چھڑایا گویا کہہ رہا ہو کہ اب میں بحال ہو گیا ہوں اور آگے اپنی مرضی سے چلنا پسند کروں گا۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولے، قدرت نے ہمیں زندگی کی طرف بھیجنے سے پہلے زندہ رہنے کے اسباب فراہم کیے، گویا زندگی سے لڑنے کے لیے ایک فوج دی، مضبوط سپاہی یعنی ہاتھ پیر، دفاعی حصار کے لیے چوڑی چھاتی دی، جاسوسی نظام آنکھ اور کان عطا کیے، مجلس شورا کا نظام یعنی دماغ، حوصلہ اور جرأت کا نشان اعصاب، اور سب سے بڑھ کر سپہ سالار دل۔ انہی سے تو لڑتے ہیں ہم زندگی کی جنگ۔ یہ کہہ کر میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا کہ لڑکا میری بات سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں۔ پھر قدر مطمئن ہو کر کہنے لگے، جوں جوں جنگ انجام کی طرف بڑھتی ہے اور بڑھاپے کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، سپاہی ایک ایک کر کے چھوٹنے لگتے ہیں۔ کوئی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے، اور کوئی لاپرواہ ہو کر بیکار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو سپہ سالار یعنی دل ہتھیار ڈال کر اچانک ہی جنگ ہار جاتا ہے، اور دنیا والے اپنے حساب سے اسے ہارٹ اٹیک کا نام دیتے ہیں۔ میں نے اس کے تمثیلی خاکے کا اتنا ادیبانہ انداز دیکھا تو بے ساختہ کہا، واہ کیا بات ہے! ایک لڑکڑاہٹ نے کیا ادبی معرکہ سر کرانے کا ذائقہ دیا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ یہ بابا جی کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ ہمارے بچپن کے خیر الکاکا ہی تھے، جو اب کاکا جی سے بابا جی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، لیکن عمر بڑھنے کے باوجود ان کے اکثر رویے وہی کاکا جی والے ہی تھے، پرعزم، پرجوش، پردم اور پرمغز۔ اگرچہ وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے زمانے کے حساب سے پرائمری کی 2 کلاسیں پڑھ چکے تھے، لیکن زندگی کے نشیب و فراز نے وہ کچھ پڑھا دیا تھا کہ فقہ، منطق، شعر و ادب اور اصول تجارت سے کافی واقفیت تھی۔ پرانی سادہ سماجی زندگی کے علاوہ صنعتی انقلاب کے ادوار دیکھ چکے تھے، اور جدید ٹیکنالوجی کی حیرتوں کو بھی تہ در تہ اپنی نظروں کے سامنے منکشف ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تاہم اس کی جدیدیت کا شوق صرف نوکیا کے بٹنوں والے موبائل پر آ کے رک گیا تھا، جس کو وہ ہمیشہ رومال میں لپیٹ کر رکھتے تھے۔ المختصر، خیر الکاکا گویا فزکس کی اصولوں سے زیادہ آشنا نہیں تھے، لیکن میٹا فزکس کے اسرار و رموز سمجھنے اور بیان کرنے میں آج کے نادیدہ تعلیم یافتہ لڑکوں سے بہت آگے کی سوچ رکھتے تھے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ علم اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کو اس فضل سے بہرور فرمایا ہے۔ جاننے والے اللہ کی عظمتوں کا سائنس کی ایجاد سے پہلے بھی ادراک رکھتے تھے، اور معرفت کے منکر آج بہت کچھ آشکار ہونے کے بعد بھی گمراہ ہیں۔ کہا کرتے تھے کہ علم دنیاوی یا دینی کے شعبوں میں بانٹ کر الگ کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ انسانوں کی مشترکہ ضروریات کو سمجھ کر ان کے زندہ زمانے
یعنی حال کے حساب سے ایک مرکز پر جمع کرنے کا نام ہے۔ ہدایت انسان کی اولین سماجی اور روحانی ضرورت ہے، اس لیے زندگی کی تگ و دو کا محور یہی ہے کہ تلاش رزق سے تلاش رازق کو الگ نہ کیا جائے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ان کے اس خیال کی تائید ان کے ایک رویے سے بھی ہوتی تھی۔ دراصل ان کا پورا نام خیر البشر تھا، لیکن سب لوگ اسے خیر کہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ جب لوگ آپ کو ادھورے نام سے پکارتے ہیں تو کیا آپ کو برا نہیں لگتا؟ تو انہوں نے بڑا مختصر جواب دیا کہ نہ۔ میں نے وضاحت چاہی کہ لوگ نام بگاڑنے سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کیوں اتنا خوبصورت نام ضائع ہونے پر ناراض نہیں ہوتے؟ ان کا جواب بہت عجیب تھا۔ کہنے لگا کہ کردار نام سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے پورے نام کے تمام الفاظ کی ادائیگی کا تقاضا کروں تو پھر مجھے بھی تو انسانوں کے لیے خیر کا سبب بننا ہوگا۔ خیر البشر کا مطلب ہی یہی ہے کہ بلا رنگ و نسل، قوم و قبیلہ، مذہب اور عقیدہ سب کے ساتھ بھلائی کروں۔ لیکن میں اپنے کردار میں کئی حوالوں سے کمی پاتا ہوں، اس لیے جب کردار میں کمی دکھا رہا ہوں تو پورے نام کا تقاضا کیسے کر سکتا ہوں؟ دیکھا گیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت متوففین کے زمرے میں آتی ہے۔ القرآن سورہ متوففین۔ ترجمہ کنز العرفان سے۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم دیں۔ خیر الکاکا کے اس طرح کی باتوں سے مجھے خوف آتا ہے، جس کی وجہ سے اپنی ذات اور اپنے ارد گرد کے مختلف کرداروں میں مجھے ہلاکت کا خطرہ منڈلاتا نظر آتا ہے، چاہے تجارت ہو یا ملازمت، کھیل ہو یا سیاست، مذہبی رویے ہوں یا تہذیبی اطوار، تعلیم ہو یا صحت، عدالت ہو یا دفاع۔ ہم لیتے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں اور دیتے ہوئے کچھ اور۔ لیتے ہوئے اپنا حق کہہ کر ہر قسم کے جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دیتے وقت کسی ضمیر فروش اعلی کار کی طرح حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور بس یہی کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ فلاں سیاستدان کا ذاتی کاروبار خسارے میں چلا گیا اور اسے لون پہ لون لینے پڑ رہے ہیں، لیکن قوم کے معاملے میں سارے سودے گھاٹے کی ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کسی وزیر کے گھر میں پانی یا بجلی کی قلت ہوئی، نہ اخراجات اور مراعات میں کمی، لیکن قومی معاملے میں خسارہ ہی خسارہ۔ کبھی کسی تاجر نے مہنگائی کے اثرات کو عوام تک منتقل کرنے میں دیر نہیں لگائی، لیکن عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر وقتی نقصان کے لیے تیار ہوتے نہیں دیکھا۔ کیا کبھی کسی ڈاکٹر کو اس واسطے پریشان دیکھا کہ میں متوففین کے نرغے میں آ گیا ہوں؟ بلکہ وہ تو جب اس سے نام پوچھا جاتا ہے، بلا تکان نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لاحقہ لگا کر اپنی معاشرتی برتری کا ڈھول پیٹتا ہے کہ میرا نام ہے ڈاکٹر فلاں۔ کوئی پوچھے کہ بھائی میں نے تو نام کے ساتھ پیشہ نہیں پوچھا، پھر آپ کیوں ڈاکٹر کا لفظ لگا کر خام خواہ اسراف کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح سرکار کا کوئی بھی استاد اپنے نام کے ساتھ سی ٹی، بی ایڈ، ایس ایس اور پروفیسر کا لاحقہ یوں لگاتے ہیں جیسے عالم اور جاہل کا فرق واضح کرنا مطلوب ہو۔ کوئی ان سے پوچھے کہ سرکار جس اسکیل کے حساب سے نام بتا رہے ہوں، اس اسکیل کے حساب سے علم کا کوئی کارنامہ بھی انجام دیا؟ ذرا بتائیں تو صحیح، اب تک خیر سے آپ نے کتنی زندگیاں حقیقت میں بدل کے رکھ دی ہیں؟ محترم، کبھی کبھی تو آپ ایک ہی دورانیہ ملازمت کے 2 دفعہ بھی تنخواہ وصول کرتے ہیں، امتحان میں ڈیوٹی لگوا کر۔ ہاں، ہوں گے کچھ لوگ جو علم کا شعوری احساس خود اپنی زندگی میں لاگو کر کے کردار بنانے کی دعوت دے رہے ہوں، لیکن اکثریت یہی متوفین کے درجے میں وضع میں خود مبتلا ہے۔ خیر الکاکا بولتا رہا اور میں سنتا رہا۔ واقعی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں رہا جہاں کمی کرنے والوں میں سے ہونے کا خطرہ نہ منڈلا رہا ہو۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ باتوں باتوں میں اپنے گھر کے راستے سے ہٹ کر خیر الکاکا کے گھر کے راستے پر انہی کے گھر کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ میں نے پوچھا، خیر الکاکا آپ کا گھر بس سامنے ہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں یہیں سے پلٹ جاؤں اپنے گھر کی طرف؟ انہیں بھی شاید
احساس ہی نہیں تھا کہ میں اپنے گھر سے دور آ گیا ہوں۔ رسماً چائے پانی کا پوچھ کر مجھے پلٹنے کی اجازت دی اور ہم ہاتھ ملا کر الگ ہو گئے۔ آج مجھے پہلی دفعہ خیرل کاکا کے نام کے ساتھ بشر کا لفظ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ وہ کم از کم میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر گئے، کم از کم مجھ جیسے انسان کے ساتھ جو اپنی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر معاشرے پر اپنے استاد ہونے کا حق جتا رہا ہے، اور اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ میں اپنے پیشے کے تمام حقوق کا دعویدار تو ہوں، لیکن اپنے پیشے کے فرائض میں کمی کرنے کے خطرے سے دوچار ہوں۔ ہم بچوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا سبق تو پڑھا رہے ہیں، لیکن رویوں کی شرافت کا عملی سبق سکھانے میں تقریباً ناکام ہیں۔ واپسی کا راستہ کتنا لمبا تھا یا کتنا مختصر، یہ احساس تو ہو نہ سکا، تاہم جیسے جیسے میں سوچتا رہا نجات کے راستے تنگ ہوتے گئے۔ دل میں خیالات اٹھ رہے تھے کہ کہیں ہم اپنے خاندان اور بچوں کے اعتبار سے بھی کمی کرنے والوں میں سے تو نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے وجود کے باقیدار تو نہیں۔ جواب حوصلہ افزا نہیں تھا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں اس توازن کا خیال کرنا ہوگا۔ اور پھر ایک لمحہ مجھے خیال آیا جیسے IMF کے سارے قرضے جتنا بوجھ میرے اعصاب پر پڑ چکا ہو۔ میرے دل میں آیا کہ آج میں نماز مغرب کی اذان خود دوں اور اذان کے بعد اسی لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر دوں کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے ناپ پول میں کمی کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ حساب ابھی تک خسارے میں جا رہا ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، القہار کی پوچھ گچھ سے پہلے حساب درست کر لیں، ورنہ ان بطش ربک لشدید۔ القرآن سورہ البروج۔ بے شک تیری رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیری رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔